अप्रैल 2015 में दौरा, 7 माह की ताख़ीर से, और वो 7 माह पाकिस्तान के लिए सुम्मे कातिल का हुक्म रखते थे कि 20-20 घंटे की बिजली की लोड शेडिंग थी, और क्या हमारी ज़राअत पीली हो गई थी, हमारी सनत हरफत उनकी चिमनियों से धुआं निकलना बंद हो गया था, लाखों लोग बेरोज़गार हो गए थे, हमारी जो बाहर के हमारे जो एक्सपोर्ट्स के हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट थे वहाँ इम्पोर्टर्स ने उनको रेसेंड कर दिया कि जी पाकिस्तान से हम नहीं करेंगे, वहाँ से तो एक्सपोर्ट हो ही नहीं सकती। ये हालत थी। उसके बावजूद भी उन्होंने ज़िद नहीं छोड़ी कि वो चाहते थे कि पाकिस्तान की जो मईशत है उसके ऊपर कारी ज़रब लगाई जाए। आज दिस इज़ अ रेप्लिका ऑफ दैट गोरी टेल, वो जो 2014 की थी। ये जो धरने दिए जा रहे हैं और रोज़ इस्लामाबाद पर चढ़ाई हो रही है, मैं समझता हूँ कि ये मज़मूम इरादे हैं, नापाक का वो अज़ाइम है जो पाकिस्तान को, अब ये क्यों हो रहा है, एक अकल के अंधे को भी ये बात समझ में आ रही है कि हमारा IMF का प्रोग्राम हो चुका, अल्लाह ताला के फज़ल व करम से, इज्तिमाई काविशों से, टीम वर्क, एब्सोल्यूट फाइनेस्ट लेवल ऑफ टीम वर्क। उसके बाद आपकी जो महंगाई है वो एक साल पहले 32% थी, आज वो 6.9% पे है। जो दुनिया के जो बेहतरीन जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी जो अपनी जो उनकी असेसमेंट है उससे भी ज़्यादा तेज़ी से नीचे आई। आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी रिमिटेंसेस वो उनमें इजाफ़ा हुआ है, आपकी IT एक्सपोर्ट्स में उनमें इजाफ़ा हुआ है, आपके एक फील गुड फैक्टर आया है, आपका स्टॉक एक्सचेंज देखें, इट्स स्काई रॉकेटिंग। ये वो वजूहात हैं जिनकी बिना पर ये जो एक जत्था है उसको ये मंजूर नहीं कि पाकिस्तान तरक्की करे, गरीब की हालत संवर सके, महंगाई का बोझ कम हो। उनको दिन रात ये गम खाए जा रहा है और वो इसमें बिल्कुल लोट पोट हैं कि भाई अगर इकॉनमी संभल गई, मईशत अगर पाँव पे खड़ी हो गई तो फिर हमें कौन पूछेगा। लिहाजा अपना ये बाज़ार गर्म करो, हर जगह उद्यम मचाओ, वहाँ पर जत्थे जो हैं वो जाएं, वहाँ पर पुलिस का अफसर एक सिपाही शहीद हुआ इस्लामाबाद में, और हर जगह अब जहाँ पर अफरा तफरी मचाई जाएगी, जहाँ पर शोर गुल होगा, जहाँ पर धरने दिए जाएंगे, तो कौन आके सरमायाकारी करेगा, कौन पाकिस्तान में आके अपना ये रिस्क लेगा। मैं समझता हूँ कि ये बात बिल्कुल दीवार पे लिखी है कि सरमायाकारी वहीं होती है जहाँ पर हालात पुरसकून हो, जहाँ पर अमन हो, और जहाँ पर सबको पता हो कि उसका सरमाया जो है वो इट इज़ प्रोटेक्टेड। तो मैं समझता हूँ कि आज ये बात हमें अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि ये तमाम जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और KP से वज़ीर आला की उनकी सरबराही में जो अटक में अभी परसों आपने देखा एक मैदान अपने लगा हुआ था, फायरिंग की, उनके जो जुलूस थे उसमें ये बात अब इट इज़ एस्टेब्लिश्ड बियॉन्ड एनी रे ऑफ डाउट कि उनके जुलूस में अफ़गान थे शहरी, उनके जुलूस में सरकारी पुलिस के लोग थे और दूसरे एहलकार थे, उनके जुलूस में मौजूद थे जहाँ से हवाई फायरिंग हुई। तो कहने का मकसद ये है कि अगर पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली पे की तरफ गामज़न करने के लिए इतनी काविशें की जा रही हैं और ये बात आवाम को किसी बात का मैं समझता हूँ कि उनको ना बताना ये अपने आप से ज़्यादती और इस मुल्क से ज़्यादती है। अब अगर IMF के इस प्रोग्राम के ज़रिए पाकिस्तान की जो मईशत है उसको हम मुस्तहकम कर लें और अपने जो तरक्की और खुशहाली के जो ग्रोथ प्रोग्राम है होम ग्रोन, उसको अगर हम अब किक स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके रास्ते में ये रुकावटें और ये मुनज़्ज़म साजिश के ज़रिए उसको सबोटाज करना, इससे बड़ी मुल्क के साथ दुश्मनी कोई और हो नहीं सकती और ज़्यादती कोई हो नहीं सकती। मैं यहाँ पर ज़रूर IMF के MD का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने इस प्रोग्राम को मंजूर किया, जहाँ पर न्यूयॉर्क में जो उन्होंने
میرے ساتھ گفتگو کی. اس کے جو وہاں پر ہمارے ساتھی موجود تھے انتہائی مثبت گفتگو کی. پر ٹیلی ویژن پر جا کر انہوں نے پریس کو بڑی مثبت پیغام دیا. اسی طرح جو اجے بنگا ہیں ان کے پریزیڈنٹ ورلڈ بینک کے, ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے بڑی پاکستان کے بارے میں بہت ہی مثبت گفتگو کی. اور آئی ایم ایف کے ایم ڈی نے خاص طور پہ کہا اپنی پریس ٹاک میں کہ انٹرم گورنمنٹ میں اور اب اس 7 مہینوں میں جو پاکستان کے اندر جو ریفارمز کی جا رہی ہیں, کی گئی ہیں, وہ لائق تحسین ہیں اور ہم اس کو پوری طرح ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ جو ایف بی آر کی جو اس وقت جو ریٹرنز ہیں, آپ کی جو فائلرز جو ہیں اس کی تعداد دگنی ہو گئی ہے. تو یہ ایسے تو نہیں ہوئی, یہ دن رات اس کے اوپر محنت کی گئی ہے. فائنانس منسٹر, ان کے فائنانس سیکرٹری, ایم ایم ایس, چیئرمین ایف بی آر, ایک بڑا لائق فائق قابل افسر ہے جس کی میں بے پناہ عزت کرتا ہوں, اور بڑی وہ ان کی پوری ٹیم محنت کر رہی ہے. یہ سب لوگ لگے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا ٹیکس بیس وہ براڈن ہو رہا ہے. یہ ان کو تکلیف ہے کہ جناب ٹیکس میں ٹیکس ایویژن کو روکنے کے لیے جو ہمارے جو ریفارمز ہیں آپ کی ڈیجیٹائز کر رہے ہیں پورے ایف بی آر کے سسٹم کو, گورننس کو, اس کی ان کو تکلیف ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ معاملات ہیں جس بجلی کے اوپر آپ دیکھیں کس طریقے سے دن رات کام ہو رہا ہے. ہم نے 3 ماہ کی جو 50 ارب روپے کے ساتھ ہم نے سبسڈی دی 200 یونٹ تک ہم نے ان کو جو کنزیوم کرتے ہیں ہاؤس ہولڈس. پھر جو عرصہ ہے وہ گزرا اور لوگوں کو کچھ حوصلہ آیا. پیٹرول کی قیمتیں بدستور وہ یہ 5واں موقع ہے کہ ایوری 2 ویکس قیمتیں اس میں کم ہوئیں, ڈیزل کی قیمتیں کم ہوئیں. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی کرم کے پیٹرول کی قیمتیں سستی ہوئیں. تو ان دی اینڈ آف دا ڈے غریب آدمی کو اس کا ریلیف ملا. اور اب جب سعودی ڈیلیگیشن آ رہا ہے اور $2 ارب سے زیادہ ہماری ان کے ساتھ ایگریمنٹس یا ایم او یوز ہونے ہیں, تو اس سارے اس ایفرٹ کو سبوٹاج کرنا یہ پاکستان کے ساتھ سب سے بڑی دشمنی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ اس کو ہونے نہیں دیں گے کسی صورت بھی. آئی ول ناٹ الاؤ ریپیٹ آف 2014-15 جو سازش ہوئی تھی. we will not allow this, we will not tolerate this, and under no circumstances this will be allowed at all, at any rate, at any cost. یہ میرا قوم سے وعدہ ہے, میں اس کو نہیں ہونے دوں گا انشاءاللہ. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان فسادیوں کو ان کو ابھی بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ اپنے زمانے میں ماسوائے گراؤ جلاؤ کے, گالی گلوچ کے اور قوم کے اندر تقسیم در تقسیم اور زہر گھولنے کے علاوہ انہوں نے کیا کیا, میں وہ بات رپیٹ نہیں کرنا چاہتا. $300 ارب واپس لانے کے بعد نواز شریف نے تو نہیں کی تھی. نواز شریف نے تو یہ کہا تھا کہ میں 20 گھنٹے کی جو اندھیرے ہیں میں اس کو ختم کروں گا, جو اس نے کر کے دکھایا. اور 3 مہینے میں کرپشن کا خاتمہ میں کر دوں گا, یہ میں نے تو نہیں کیا تھا. کہاں گئے وہ کرپشن کا خاتمے کی وعدے, کہاں گیا وہ $300 ارب؟ وہ 3 پینیز بھی نہیں آئے پاکستان کے اندر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گورننس ملک کی خدمت ایک بڑا سنجیدہ ایک یہ معاملہ ہے. ایک آج اگر پاکستان کے اشاریے بہت بہتر ہوئے نواز شریف کی لیڈرشپ میں, آج دوبارہ یہ مخلوط حکومت بھرپور کوشش کر رہی ہے اور اپنا پورا حصہ ڈال رہی ہے. پوری دنیا اس کی ایک قسم کی اس کو اکنالج کر رہی ہے. میں تحسین کی لفظ استعمال نہیں کروں گا, اکنالج کر رہی ہے کہ واقعی. اور ایسے جو ہمارے ناقد ہیں انڈیپینڈنٹ, وہ لکھ رہے ہیں کہ بھئی ایک اچھا ایک ڈائریکشن پاکستان کو ملی ہے, لیکن اب حکومت کو چاہیے کہ وہ اب ایسے محتاط طریقے سے چلے کہ دوبارہ وہ بوم اینڈ بسٹ والا معاملہ سائیکل وہ دوبارہ نہ اٹھے. تو میں سمجھتا ہوں یہ سارے وہ تمام معاملات ہیں. ایک طرف دہشت گردوں کے خلاف دن رات افواج پاکستان کے افسران بھی, پرسوں بھی ایک لیفٹنٹ کرنل شہید ہوئے, 6 ان کے ساتھی, پر اسی رات 6 اور شہید ہوئے. دن رات دہشت گردوں کے خلاف یہ شہادتیں دی جا رہی ہیں, قربانیاں دی جا رہی ہیں. ایک دوسری طرف
چینیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تاکہ چین اور پاکستان کے درمیان فاصلے پیدا کیے جا سکیں، اور سی پیک 2 کیا دور کی بات ہے تعلقات کو برباد کر دیا جائے۔ یہ وہ خارجی اور جو یہاں کے جو دشمن اکٹھے ہو چکے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کہاں سے ان کی فائنینسنگ ہو رہی ہے، کہاں سے ان کو یہ ساری چیزیں ان کو مدد مل رہی، وی آل نو دیٹ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج میں اس کیبنٹ کی میٹنگ میں بڑے ادب کے ساتھ میں اپنی قوم کے اپنے بھائیوں اور بہنوں کو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اب بھی اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے اور اب بھی ہم نے اپنے دشمنوں کو اور دوست نما دشمنوں کو نہ پہچانا، دین گاڈ ہیلپ اس۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج اس بات کا ہر طور فیصلہ کرنا ہے کہ ہم انشاءاللہ اس جو پچھلے 7 ماہ میں اجتماعی کاوشوں سے اور دن رات کی محنت سے جو ہم نے اچیو کیا ہے، نہ صرف ہم نے کسی صورت اس کو ہم نے نہیں کھونا بلکہ اس کے اوپر ہم نے مزید اضافہ کرنا ہے اور دن رات محنت کرنی ہے۔ انشاءاللہ پاکستان ضرور مشکلات سے نکلے گا، ضرور اپنا کھویا ہوا مقام اقوام عالم میں ضرور حاصل کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ محنت اور محنت، اس کے علاوہ کبھی پھونکوں سے جادو ٹونوں سے کسی قوم نے نہ ترقی کی ہے نہ کبھی اپنا مقام حاصل کیا ہے۔ یہ واحد طریقہ یہ ہے کہ انٹائرنگ ایفرٹس، بلڈ، سویٹ اینڈ ہارڈ ورک، دیٹ از دی اونلی وے فارورڈ۔ میں ان الفاظ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔